بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرا پارہ ہے یہ تلک الرسل۔ آج ہم تیسرے پارے کے کچھ اہم نکات ڈسکس کریں گے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک تو حصہ سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ اس پارے کے آغاز میں جو پہلی آیت ہے، آیت مبارکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی سے کم ہے۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مظہر عتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی۔ ایسے کمالات اور مراتب بخشے گئے کہ کوئی نبی، کوئی رسول ہم سری تو کیا محض شراکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو فضائل عطا کیے گئے وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کا نبی بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جیسی عالمگیر کتاب عطا کی گئی۔ تیسرا یہ کہ رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کو ختم نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا گیا۔ کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو صفی بنایا گیا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو صفوت و خلت اور کلام کے علاوہ محبوب بھی بنایا گیا۔ نمبر 5، شب معراج، جس کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ تک، پھر پہلے آسمان سے 7 آسمانوں تک اور جنت اور عرش معلیٰ اللہ مکان کی سیر اور دیدار الہی سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی ایک ذات ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی جس کو درجوں بلند کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس بارے میں ایک عظیم الشان صورت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا۔ تیسرا رکوع، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا۔ انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے نمرود کو دعوت تبلیغ دی، جو حکومت اور اقتدار کے نشے میں مالک حقیقی کو بھلا بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے مکالمہ فرمایا جس سے اس کے ہوش اڑ گئے اور آپ کو احیاء موتا کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ دوسرے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جن کو حضرت عزیر علیہ السلام کہا جاتا ہے، جنہوں نے مردہ زمین کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا گیا۔ پھر انہیں زندہ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، تو وہ بولے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو جو گل سڑ گیا تھا اس کو زندہ فرمایا اور اس کی ہڈیوں کو کھڑا کیا اور اس پر گوشت چڑھایا، اور جب یہ سب کچھ دیکھا تو فرمانے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اخلاص اور رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 100 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس خرچ کے پیچھے احسان جتلانا اور اذیت دینا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی تعریف بیان فرمائی، حکمت بہت بڑی بھلائی ہے۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کی گئی ہے اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ پھر آیت کریمہ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن کو چھپ کر اور اعلانیہ، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خرچ کی شان بیان فرمائی، جنہوں نے رات دن اعلان اور چھپے ہر طریقے سے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کے خرچ کو اتنا قبول فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر اسی رکوع میں سود کی مذمت بیان کی گئی۔ سود حرام ہے، اس کی بہت بڑی سزا ملے گی جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ سودی کاروبار سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اس لیے صدقہ خیرات میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ میں سیکنڈ لاسٹ میں ایک آیت کریمہ بیان فرمائی جس کو آیت مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے مقدار کے لحاظ سے، جس میں تجارت دست بدست اور قرض کے ساتھ تجارت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی دست بدست تجارت کرنی ہو، لین دین کرنا ہو اس کا اصول، اور قرض لے کر تجارت کرنا تو اس کے اصول بھی بیان کیے گئے۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت، اس کو عرش کا خزانہ کہا جاتا ہے، شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔